أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، من جو کانا ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل کے لیے، پس ان بے شک ہو وہ نزلہ نازل کیا ہے ہو اس نے اعلیٰ پر قلب کا، قلب مطلب دل کا، آپ کے قلوبنا کہتے ہیں ہمارے دل، ہے نا، آپ لوگ پڑھ چکے قلوبنا. یہاں وہ قلوبنا کی بات آئی، وہ جمع ہے، یہاں پر قلب کی جمع قلوب ہے، یہاں پر قلب آیا ہے. کیا آیا ہے؟ اگر قلبہم نہیں آ سکتا، قلوبہم آئے گا. اگر ہم آتا تو یعنی پورے گروپ سے خطاب ہے، وہاں پر آیا ہے نا. تو یہاں پر علی قلبی کا آپ کی ایک کی بات آ رہی ہے. کا اشارہ کس طرف ہے؟ تیرے دل پر، یعنی کس کا دل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہاں پر قلب آیا ہے، قلوب نہیں آئے گا، ہے نا. قلبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کانا جو ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل کے لیے، فإنہ پس بے شک وہ نزلہ اس نے نازل کیا، علی ہو کے اشارہ کس طرف ہے؟ ہو بھی ایک کے لیے آیا ہے، ہم نہیں ہے، ہما نہیں ہے. ہما دو کے لیے آتا ہے، ہو ایک کے لیے آتا ہے، اور ہم پورے گروپ، دو سے زیادہ لوگ. تو یہاں پر نزلہ ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرف. جبریل علیہ السلام کی طرف اس نے نازل کیا ہے، علی پر قلب کا، آپ کے قلب پر، بِإِذْنِ اللہ، بے ساتھ اذن حکم اللہ. اللہ اذن مطلب اجازت، اجازت حکم. تو اس نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اجازت سے اس نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر. مصدقاً، اب یہ جو ہے نا، یہ کہتے تھے جبریل علیہ السلام کو بھی وہ برا بھلا کہتے تھے کہ یہ تو وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے. وہ گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے تھے، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے، فرشتے کو برا بھلا کہتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو کہتے تھے وہ رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک وہ نازل کرتا ہے آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے. ان کا پول کھل رہا تھا، ہے نا، ساری حرکتیں اس پہ آ رہی تھیں، تو یہ گالیاں دیتے تھے. تو اب سوچے کتنی اس میں یہ جا پڑے تھے، پیغمبروں کو قتل کرنا اور فرشتوں کو گالیاں دینا، ہے نا، کہاں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جبریل نے خود نہیں لے آتے ہیں پیغام، اللہ کے حکم سے لے کر جاتے ہیں، آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں. دوسری چیز کہ وہ مصدقاً تصدیق کرتا ہے، کس کی؟ لما اس کے لیے جو بینا درمیان ہے، یا یدئی ہے، یا اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وہ دوں، تو یہ جو ہے، یہ اگر وہ گالیاں جبریل علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ وہ کیوں وہی لے کر آتے ہیں، کیوں قرآن کا نزول کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے قلب پر نازل کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ اسی کتابوں کی تصدیق، وہ جو ان کی لائی ہوئی تعلیمات، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جس پر تمہارا ایمان ہے، تورات اور انجیل کی. تو پھر تم اپنی کتابوں کو بھی برا بھلا کہتے ہو، اس کی زد میں تمہاری کتابیں بھی آ رہی ہیں جس پر تم بڑا زوم رکھتے ہو.
وہدی اور ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت ہے، مگر کس کے لیے؟ للمؤمنین، تمام کے لیے نہیں ہدایت اور بشارت ہے، ایمان والے ماننے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، ماننے والوں کے لیے۔ من جو کانا ہو عدوً دشمن للہ اللہ کے لیے، وملائکتہ اور فرشتوں کے لیے، ورسلہ اور اس کے رسول یعنی جو دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ہی وہ کس ہے اشارہ اللہ کی طرف، اس کے فرشتوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عدو دشمن ہے، للکافرین۔ آپ سوچیں جو اللہ کی دشمنی مول لے پھر وہ کہیں نجات پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کا اللہ دشمن ہے ان کافروں کا، انکار کرنے والوں کا۔ بات بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے، ایک آیت ہم نے پڑھ دیا، مگر ذرا اس کو غور کریں کہ پھر اللہ جس کا دشمن ہو جائے اسے اس زمین اس کہیں بھی دونوں جہان میں اسے پناہ مل سکتی ہے۔ کہیں بھی کوئی انسان ایک دشمن ہو جائے، کوئی پاورفل ہستی، تو مشکل ہو جاتا ہے چھپنا۔ اللہ جس کا دشمن ہو جائے پھر کیا ہو، ہے نا؟ تو وہ نہ جانے کیسی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے کہ ایسے کلمات سے، ایسی باتوں سے جو ہم بغیر سوچے سمجھے نکال لیتے ہیں، کون سی چیز اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ ان کی سرکشی تھی، جان بوجھ کر یہ کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں پر جو بھی ہے بشری کمزوری سے کر رہے ہیں، سرکشی نہیں ہے کہ ہماری یہاں پر ہم سب جہاں موجود ہیں، اس کی ایک ثبوت ہے کہ ہمیں آخرت کے دن پر اللہ سے محبت ہے، اللہ کی کتاب پر سے محبت ہے، ہم سے اس قرآن کے اس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بس جو ہم سے خطائیں ہیں، جو سرزد ہوتی ہیں، ہماری بشری کمزوری ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے بچائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں علم آ جانے کے بعد مطمئن نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرما رہا ہے نا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد، انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر کب؟ الا من بعد ما جاءہم البینہ، مگر جب کہ ان کے پاس علم آ چکا، علم آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا، کیونکہ پھر ایک زوم ہو جاتا ہے نا، ایک گھمنڈ ہو جاتا ہے نا کہ میں علم والی ہوں، کوئی مجھ سے بحث کرے میں اس کو ہرا کر، میں اپنی بحث میں اسے پیچھا کر کے، پھر یہ چیز شیطان دوسرے راستے سے آتا ہے پھر، ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہے نا؟ کبھی بھی مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم نے قرآن کے علم حاصل کر لیا، ہم فرسٹ آ گئے، ہم سیکنڈ آ گئے، یا کہ ہم نے مکمل کر لیا تو اب ہم مکمل ہیں۔ اللہ سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ اور لا یہاں پر بھی اس میں بھی تاکید ہے، قد یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، وہاں پر لقد کا اس میں لکھا ہوگا بالتحقیق، مطلب وہی ہوا، تحقیق یعنی تحقیق کے ساتھ، جسے کوئی شک نہیں ہے نا۔ یہاں پر وَلَقَدْ اور یقیناً، میں نے جو کہا یقیناً جس میں کوئی شک نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات کھلی کھلی واضح، کھلی کھلی ہم نے آپ کی طرف نشانیاں نازل کی، وما یکفر اور نہیں وہ انکار کرتے، بہا اس کا، الا مگر، الا الفاسقون مگر جو نافرمان ہیں۔ اب یہ کون سی وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشانیاں؟ یہاں پر خطاب کسے؟ الیک آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرآن خود ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں چیلنج کر رہا ہے، تم اس کے جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، اس کے جیسی ایک آیت بنا لاؤ، مگر یہ قرآن ہی تو معجزہ تھا، نشانی تھی ان کے لیے، کھلی کھلی نشانی تھی،
ہے نا کہ اس کتاب کو پڑھ کر تو ایک وہ تھی، اس نے اس کتاب کو کہ انہوں نے پڑھا تو کہا کہ ارے یہ قرآن تو میرے قصے سنا رہا ہے نا، کہ اس میں تو تمہارے بھی ہے، جو گزر گئے ہیں ان کے بھی قصے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے بھی پیشن گوئی ہے، اور جو گزر رہا ہے ہمارا احوال بھی اس میں ہے۔ تو اس پر وہ ہو گئے۔ تو جو ہے یہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے، جو ہم نے اپنے آپ لوگوں نے جو ترجمہ کیا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے آؤ اس کی جیسی ایک صورت۔ پھر کہیں پر ایک آیت، ایک جگہ ہے کہ 10 آیت، پھر ایک جگہ ہے کہ 1 آیت، مگر انہوں نے انا آتیناک الکوثر خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ لکھ دیا تھا، اور یہ تھا کہ اس کے جیسی کوئی ایک آیت۔ چیلنج کیا گیا تھا تمام بڑے بڑے شعراء جو مشہور تھے، بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ لائیں، اور ایک جو وہ کہتے تھے کہ یہ تو شعر ہے، کوئی شاعر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، تو ان سے چیلنج کیا گیا کوئی اس کے جیسی ایک آیت بنا لائے۔ انا آتیناک الکوثر، سب سر جوڑ کے بیٹھے کسی طرح سے بنا لائے، مگر کوئی نہ بنا سکے۔ دوسرے دن خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھا گیا تھا، اس کے نیچے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ جی کم بڑا معجزہ تھا۔ اوا کلما، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں انکار کرتے اس کا الا الفاسقون، مگر جو نافرمان ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نافرمان، اور نافرمان کی وہ کیا ہوگی؟ جو جان بوجھ کر اللہ سے عہد باندھ کر عہد کو توڑتے ہیں۔ جس نے عہد باندھا ہی نہیں اسے فاسق نہیں کہیں گے، اسے تو کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، ہے نا۔ مگر یہ فاسق کون ہے؟ جو اللہ سے عہد باندھ کر پھر توڑ دیتے ہیں، وعدہ کر کے پھر وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ آوا کیا کلما، اور کل مطلب کل ہوتا ہے سب، ماں جو جب، ہے نا۔ کیا یہاں پر ہے کہ کیا جب بھی مطلب ہمیشہ، کلّا کا جو اس میں آئے گا، لیکن اس طرح سے بولتے نہیں بنے گا نا، کلّا کیا جب بھی، عہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، جب انہوں نے عہد باندھا کوئی بھی عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، فریقم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ ہم کون سا عہد باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ؟ کون سا عہد باندھتے ہیں روزانہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ سے ہم روز معاہدہ کرتے ہیں، روز یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ معاہدہ۔ آپ سورہ فاتحہ دیکھیں، جو 3 آیت 7 آیت ہیں، پہلی 3 آیت اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، بعد کی 3 آیت وہ دعا ہے، ہم نے مانگا ہے اللہ سے، یہ 1 آیت وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، ہم معاہدہ روز کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، یعنی وہ ایاک نعبد، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے نا۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، ہے نا۔ یہ ہم روز اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اور اس معاہدہ کے کرنے کے بعد اسی لیے تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سیدھے راستے پر پھر ہمارے، وہ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اسی سیدھے راستے کی، ہے نا۔ تو یہ لیکن اب ہم اس معاہدہ کر کے ہمیں یاد بھی نہ رہا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، پھر اللہ سے کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر وہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اور اس کا احساس بھی نہ ہو ہمیں، اگر کم سے کم احساس تو ہو جائے کہ ابھی ہم عہد باندھ کر آئے تھے اور ہم نے یہاں پر اس کے خلاف یہ کیا ہے، تاکہ جائیں تو اللہ سے پھر توبہ استغفار کر لیں، پھر اس ہاتھ اٹھا کر اللہ سے، اسی تو کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 بار موقع دیتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا،
اس لیے وہ تھا نا کہ جب نماز کوئی آپ کی قضا ہو جائے یا نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ایک غلطی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا کون سا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا. چونک جائیں، کیونکہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اور بےچین ہوتا ہے کہ اللہ کا وقت، نماز کا وقت ہو اور میں جا کر اللہ سے توبہ، اللہ سے ملاقات کروں اور اپنے کیے کی معافی مانگ لوں. اور یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. غلطیاں ہو جانا بہت بڑی بات ہے کہ غلطیوں کو یاد رکھنا اللہ کے سامنے اللہ تو چاہتا ہی ہے. جب ہم جیسے لوگ تھوڑا سا پاورفل مل جاتا ہے تو چاہتے ہیں لوگ ہم سے جھکے رہیں، ہم سے عاجزی کریں، ہماری وہ کریں. اللہ تو اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ، ہماری سانس بھی اسی کے حکم سے آتی اور جاتی ہے، اتنے تو ہم محتاج ہیں اور اسے اتنی بے نیازی. بس اللہ تعالیٰ چاہتے میرے بندے کو یاد رہے میرا کوئی رب ہے جو میری خطاؤں کو بخش سکتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ایسے ہی بندے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں کہ جب بندے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں ایک فرشتے اللہ کے صبح میں فجر کی نماز کے وقت تبدیلی ہوتی ہے، رات کے فرشتے صبح کے وقت جاتے ہیں اور پھر دن کے فرشتے صبح میں آ جاتے ہیں اور پھر عصر میں. یہ دو نماز بہت ہی اہم ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے اور یہ گواہی کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رپورٹ لیتا ہے تو کہ تم نے میرے بندے کس حال میں چھوڑا. اور کچھ فرشتے ہیں جو گشت کرتے ہیں تو وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم جب فرشتے رخصت ہوں تو ہم فجر کے وقت بھی ہم جلدی سے نماز پڑھ کے سونا چاہتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اس وقت اٹھ بیٹھ کر تلاوت کریں، اللہ سے استغفار میں لگے رہیں تاکہ ہماری رپورٹ جو ہو بہترین پہنچے. اور عصر میں بھی ایسا نہ ہو فرشتے چلے جائیں اور ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں. اور ایک فرشتے ہیں اور کچھ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں اللہ کی زمین پر، ہے نا، گشت کرتے رہتے ہیں. اور جب کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں دوسرے فرشتوں کو، آؤ آؤ دیکھو ہمیں جس کی تلاش تھی وہ مل گئے. جب وہ جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ وہ تیری حمد بیان کر رہے تھے. پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ حالانکہ اللہ رب العزت وہ خوب جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، وہ تذکرہ اچھا لگتا ہے اپنے بندوں کا، وہ بات چیت اچھی لگ رہی ہے ان کے بارے میں. پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہتے ہیں اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ جس چیز جو مانگ رہے تھے میں نے اسے عطا کر دیا اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے اسے دور کر دیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں گواہ بنا کر کہتا ہے. تو یہ کتنی بڑی وہ ہمارے لیے ہے کہ ایسی محفلوں میں، ایسی اس میں ہمارا شمار ہو جائے اور وہ حاضری، وہ فرشتے لے کر ہماری گواہی لے کر پہنچے. تو یہ عہد کی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم جو عہد روز باتیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ سے اس پہ ہم یاد رکھیں کہ ہم کون سا عہد بات کرائے ہیں. جتنی رکعت نماز پڑھتے اتنی مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا. تو یہ ہمیں یاد رکھنے والا بنا ہے اور جو کچھ اس کے پھر خلاف ہو جائے اللہ سے پھر توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے گھر کے سامنے ایک ندی ہو اور اس میں روز 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کا اللہ کا رسول نہیں. آپ نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے. وہ میل کچیل کون سی ہے؟ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں. لیکن ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتی. نماز بھی ایکسرسائز طرح کر کے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. دعا مانگنا بھی یاد نہیں رہتا، ہے نا. اس لیے دعا اور پھر طویل سجدہ، اللہ کے آگے عاجزی و انکساری، یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہترین بنا دے. وہ نماز جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مژدہ سنایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟
आजिज़ी, हम अल्फाज भी अदा करें तो अल्लाह अकबर एहतमाम के साथ, है ना। अब देखें कितना है कि हमने अल्लाह हाथ उठाकर, अल्लाह हमने ज़बान से भी कहा अल्लाह बड़ा है और हाथ उठाकर भी, तो ये मगर अपने उसके ज़बान से भी कहें और अपना जिस्म के असरात भी वो हों कि हम अल्लाह के आगे झुके जाएं, आज उनके सारे से हमारा जिस्म लरज़ रहा हो, है ना। इस तरह की कैफियत अल्लाह के सामने हो। हर हमेशा तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो होगी, कुछ तो बेहतर होगी। और उसके बाद है कि पहली चीज़ है कि नमाज में खुशू अख्तियार करते हैं। खुशू का मतलब है कि वक्त की पाबंदी और अव्वल वक्त पर और पाबंदी के साथ और अपनी पाकी और तहारत जो भी नमाज के मतलूब है, शरायत है नमाज के, वो तमाम चीज़ों से हम वो रहें, एहतमाम करें उसका। और आखिर में है कि उसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आयत मुझ पर ऐसी नाजिल हुई हैं जो इसको अख्तियार करेगा तो वो जन्नतुल फिरदौस का वारिस होगा। उसमें से पहली आयत है और आखिरी आयत भी है। पहली आयत मैंने अभी बताया और आखिरी आयत है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत से क्या मतलब है? हिफाजत से क्या मुराद है? हिफाजत से मुराद ये है कि नमाज के बाद हम अल्लाह से भी क्या अहद करके आए हैं, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज़ हमारी नमाज को बेकार ना कर दे। कहते हैं नेकी करना आसान है मगर नेकी की हिफाजत करना मुश्किल है। किसी की मदद करना जज्बात से मगलूब होकर वो आसान है, मगर उसकी हिफाजत करना बड़ा मुश्किल है। ज़रा सा भी वो आया और हमने जता दिया, सब ख़त्म, है ना। नेकी करना आसान है, वो उसको हिफाजत। इसलिए नमाज पढ़ना, वक्त पर खड़े हो जाना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उसकी हिफाजत करना। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वलम्मा और लम्मा, जब भी, जाअहुम, जाआ आए, हम उनके पास, रसूलुम कोई रसूल, मिन इंदिल्लाह, मिन से इंदे पास, अल्लाह, मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाला, लिमा उसके लिए जो, माअहुम उनके पास है, नबज़ा फेंक दिया, फरीक़ुन एक गिरोह ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, उतुल किताब जिन्हें किताब दी गई, किताब अल्लाह की किताब को, वराआ पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के, दिहार मतलब पीठ, ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, कअन्नहुम गोया कि वो, ला यालमून जानते ही नहीं। यानी ये था उनका वो कि जब भी कोई पैगंबर आया उसकी तस्दीक करता हुआ तो उन्होंने उसको झुटला दिया। उससे फेंक देने का मतलब ये कि उससे मुंह मोड़ लिया, पीठ उससे फेर ली, कअन्नहुम गोया कि वो, ला यालमून जानते ही नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर मुकम्मल हुई। आइए चलते हैं वर्ड एनालिसिस की तरफ। आयत नंबर 97 का वर्ड एनालिसिस देखते हैं। कुल कह दें, मन जो, काना हो, अदुवन दुश्मन, लिजिब्रीला जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु तो बेशक उसने, नज़्ज़लहु ये नाजिल किया, अला क़ल्बिक तेरे दिल पर। क़ल्बिक यानी यहाँ कौन मुराद है? क्या की ज़मीर जो है किसकी तरफ जा रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। बिइज़्नि हुक्म से, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी जो, बैन यदैहि उससे पहले है, यानी कुरान पाक के पहले जो किताबें हैं, तौरात, इंजील वगैरह, उसकी तस्दीक करने वाला है ना कुरान। बहुदन और हिदायत, व बुशरा और खुशखबरी, लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान को जो है हिदायत और खुशखबरी कह रहे हैं। तो क्या आप खुशखबरी महसूस कर रहे हैं? आप कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या आप अपने आप के लिए कुरान को पढ़ना खुशखबरी महसूस कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए ये एहसास हमारे अंदर जगा दें कि ये
ہمارے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. ٹھیک ہے, اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کہہ دیں جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. من جو, اب دیکھیں یہاں پہ کتنا فرق ہے نا. ایک اگر من کے میم کے اوپر اگر زیر ہے تو من ہو جاتا ہے, وہ ہوتا ہے سے, لیکن یہاں پر من ہے تو من کے دو معنی ہوتے ہیں, جو بھی اور کون بھی. ٹھیک ہے, تو من کانا جو ہو, عدوًا دشمن, للہ اللہ کا. یہ ہم لوگ 98 آیت کا ورڈ انالیسس کر رہے ہیں. آپ سب میرے ساتھ ہیں. من کانا عدوًا للہ, عدوًا للہ جو ہو دشمن اللہ کا, و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا. ٹھیک ہے, ملائک جو ہے وہ ملائکہ کس کی جمع ہے, ملک کی. ٹھیک ہے, فرشتہ ایک فرشتہ, ملائکہ بہت سے فرشتے. ورسلہ اور اس کے رسول کا, رسولوں کا. ٹھیک ہے, رسول جو ہے وہ جمع ہے, پلورل ہے رسول کی. ٹھیک ہے, وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا, ومیکال اور میکال علیہ السلام کا. فإن اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی, عدو دشمن ہے, للکافرین کافروں کا. ٹھیک ہے, تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکال علیہ السلام کا, تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. آیت نمبر 99. وَلَقَدْ اور البتہ, انزلنا ہم نے اتاری, الیکا آپ کی طرف, آیات بینات نشانیاں واضح, وما یکفر اور نہیں انکار کرتے, بہا اس کا, الا مگر, الفاسقون نافرمان. ٹھیک ہے, یہ جمع ہے فاسق کے. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 99 کا. اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں. آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں. ابا کیا, کلما جب بھی یا جب کبھی, عاہدو انہوں نے عہد کیا, عہدن کوئی عہد. دیکھیں یہاں پہ بھی دال کے اوپر جو ہے دو زبر ہیں, عہدن, اور یہ اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, اسم نکرہ. تو جب اسم نکرہ ہو یعنی تنوین والا ہو, دو زبر دو پیش دو زیر ہو, تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی عہد, نبذہ توڑ دیا اس کو. اس کا روٹ ہے نون بادال, کسی چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا, پشت کے پیچھے پھینک دینا, غیر اہم سمجھنا. ٹھیک ہے, تو نبذہ توڑ دیا اس کو, فریقن ایک فریق نے, منہم ان میں سے, بلکہ اکثرہم اکثر ان کے, لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی اون والے جتنے بھی ورڈ ہیں آپ سب غور کیجئے گا, سارے ہی پلورلز ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے گا. تو آیت نمبر 100 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. کیا ایسا نہیں, جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے, بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. آیت نمبر 101 کا ورڈ انالیسس. ولما اور جب, جاءہم آیا, اچھا جاءہم کو سپلٹ کریں گے, ان کے, جاء آیا, ہم ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو جاءہم آیا ان کے پاس, رسول ایک رسول, من سے, عند اللہ اللہ کی طرف سے, مصدق تصدیق کرنے والا, لما اس کی جو, معہم ان کے پاس ہے, نبذہ پھینک دیا. ٹھیک ہے نا, اس کے پہلے بھی اس کے آیت نمبر 100 میں نبذہ ہے, نبذہ یعنی پھینک دیا, فریقن ایک فریق نے, من الذین ان لوگوں میں سے, یا من سے, الذین جنہیں, اوتوا الکتاب دی گئی کتاب. اچھا, جو کتاب, اوتوا الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیے گئے کتاب, یعنی اہل کتاب. اہل کتاب کون ہے, یہود اور نصارہ. ٹھیک ہے, کتاب اللہ اللہ کی کتاب, وراء پیچھے, ظہورہم اپنی پیٹھ کے. ظہور جو ہے نا یہ ظہر کی جمع ہے, ظہر یعنی پشت, پیٹھ. ٹھیک ہے, کأنہم گویا کہ وہ, لا یعلمون جانتے نہیں.
آیت نمبر 101 کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. الحمدللہ یہاں پر ورڈ انالیسس مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. بشرا خوشخبری، عاہدو انہوں نے عہد کیا، نبدا پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنی پشت کے پیچھے، اوتل کتاب جن کو کتاب دی گئی. کن کو کتاب دی گئی؟ یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ. آئیے بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. کوشچن نمبر 67، یہودی جبریل علیہ السلام کو برا کیوں سمجھتے تھے؟ جواب میں ریپیٹ کرتی ہوں کوشچن دوبارہ. یہودی جبریل علیہ السلام کو برا کیوں سمجھتے تھے؟ جواب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ہی قرآن لے کر آتے تھے جسے وہ نہیں مانتے تھے. کوشچن نمبر 68، مدینہ کے 2 مشہور قبیلے کون سے تھے جن سے یہودیوں کے حلیفانہ تعلقات تھے؟ حلیفانہ تعلقات مطلب دوستانہ تعلقات، یعنی ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کریں گے. مطلب قبیلوں کے بھی آپس میں ایسے ایگریمنٹ ہوتے تھے قوم کے، ایک دوسرے کے ساتھ جبھی بھی مطلب ایک دوسرے کو امن میں رہیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو حفاظت پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں حلیفانہ تعلقات. تو کون سے تھے وہ 2 قبیلے؟ جواب اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوا. اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه